آپ کو بتائیں کہ آزاد کشمیر میں ایک ہفتے کے احتجاج کے بعد زندگی معمول پر آنے لگی ہے۔ مظفر آباد اور دیگر شہروں میں بازار اور دکانیں کھلنا شروع ہو گئی ہیں، جبکہ ٹریفک بھی معمول کے مطابق رواں دواں ہے۔ احتجاج کے دوران جاں بحق 3 شہریوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر آج آزاد کشمیر بھر میں یوم سوگ رہا۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات تسلیم کیے جانے کے بعد احتجاجی تحریک ختم کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ آزاد کشمیر میں 5 دن بعد بازار اور دکانیں کھلنا شروع ہو گئی ہیں، زندگی معمول پر آنے لگی ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج کے دوران جاں بحق ہونے والے 3 شہریوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد شہریوں نے بازار اور دکانیں کھولنا شروع کر دی ہیں۔ وہاں صورتحال کیا ہے یہ ہمیں بتائیں گے عارف عرفی۔ 5 روز کے وقفے کے بعد آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کی رونقیں دوبارہ بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پہ ہڑتال اور پہیہ جام تھا، اور آج کے دن ہڑتال جاری تھی اور پہیہ جام جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا تھا، اور جزوی طور پہ ٹریفک چلنا شروع ہو گئی تھی۔ لیکن اس وقت ٹریفک بھی سڑکوں کے اوپر رواں دواں ہے، اور جنازہ ہو جانے کے بعد چونکہ آج گزشتہ روز کی جھڑپوں میں جو مارے گئے تھے لوگ، ان کے جنازے کے بعد یونیورسٹی کالج گراؤنڈ میں ان کا جنازہ ہوا۔ بہت بڑے تعداد میں لوگ جنازے میں شریک تھے۔ اس جنازے کے بعد عوامی ایکشن کمیٹی نے لوگوں کو کہا تھا کہ تمام مارکیٹیں اور دکانیں کھول دی جائیں، اور اس وقت اس مارکیٹ میں کھڑا ہوں میروائز روڈ کے اوپر، اس وقت میں اس میں تمام دکانیں جو ہیں وہ کھلنا شروع ہو گئی ہیں، اور اب یقین ہے کہ دوبارہ مظفر آباد شہر کی رونقیں بحال ہو جائیں گی۔ بلٹن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کیس میں جمعرات 16 مئی کو بانی پی ٹی آئی کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ نیب ترامیم کل عدم قرار دینے کے خلاف اپیلز کی سماعت کے بعد عدالت نے تحریری حکم میں وفاق اور پنجاب حکومت کو بانی پی ٹی آئی کو ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ جسٹس اطہر بن اللہ نے کہا کہ اٹارنی جنرل نے یہ یقینی بنانا ہے کہ ویڈیو لنک کام کرے۔ سماعت کے دوران وفاق کے وکیل مخدوم علی خان نے کہا کہ وفاقی حکومت متاثرہ فریق ہے کیونکہ اس کی ترامیم کو کل عدم قرار دیا گیا ہے۔ جسٹس اطہر بن اللہ نے یہ سوال کیا کہ اپیل متاثرہ فرد ہی کر سکتا ہے اور وفاقی حکومت کیسے متاثرہ فریق ہے؟ عدالت متاثرہ فریق کی تعریف کر چکی ہے۔ بے نظیر کیس کے تحت تو یہ اپیل قابل سماعت ہی نہیں، جس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ یہ کیس ذاتی حقوق کا نہیں، قانون کی شقوں میں ترمیم کا ہے۔ کیس ترامیم کے درست یا غلط ہونے سے متعلق ہے۔ جسٹس اطہر بن اللہ نے کہا کہ یہ معاملہ نیب کی پولیٹیکل انجینئرنگ میں ملوث ہونے سے متعلق ہے۔ نیب ترامیم پر وفاق کے وکیل کے موقف کی اٹارنی جنرل، نیب اور پنجاب حکومت کے وکیل نے تائید کی۔ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے موقف اختیار کیا کہ وہ سپریم کورٹ کی جانب سے نیب ترامیم کل عدم قرار دینے کی حمایت کرتے ہیں۔ اور سابق وفاقی وزیر سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں کہ مخصوص میڈیا گروپس میں پھر کوئی پروپیگنڈا ہونے کو ہے۔ پروپیگنڈے کے کردار عالمی طاقتوں سے جڑے ہیں، لیکس والے کھلاڑی ہیں۔ اس پروپیگنڈے میں ممکنہ طور پر اہم شخصیات کی پراپرٹیز سے متعلق گمراہ کن تفصیلات بتائی جائیں گی۔ اپنے بیان میں فیصل واڈا نے کہا کہ ایک مخصوص طبقے کو کلین چٹ دینے کا فرمائشی پروگرام بھی بنایا گیا ہے۔ فیصل واڈا نے سوال کیا کہ کیا آنے والی اس مہم کا ہدف SIFC اور دوست ملکوں کی سرمایہ کاری ہے؟ کیا آزاد کشمیر میں ہونے والی منصوبہ بندی اور اس کھیل کے کھلاڑی ایک ہی ہیں؟ فیصل واڈا نے کہا کہ اس پروپیگنڈا مہم کا حتمی ہدف کون ہے، وقت آنے پر سب بتائیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے چیف جسٹس عامر فاروق کو خط بھیجا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ آڈیو لیکس کیس میں انہیں پیغام دیا گیا ہے کہ پیچھے ہٹ جائیں۔ ذرائع کے مطابق اس خط میں جسٹس بابر ستار نے کہا کہ انہیں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ آفیشل کا پیغام ملا ہے کہ پیچھے ہٹ جائیں۔ جسٹس بابر ستار نے خط میں لکھا ہے ذرائع کے مطابق کہ مجھے پیغام دیا گیا کہ سرویلنس کے طریقہ کار کی اسکروٹنی سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ میں نے ایسے دھمکی آمیز حربے پر کوئی توجہ نہیں دی۔ جسٹس بابر ستار نے یہ خط میں لکھا کہ میں نے یہ نہیں سمجھا کہ ایسے پیغامات سے انصاف کے عمل کو کافی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ PTA سے متعلقہ مقدمات بدنیتی پر مبنی مہم کا فوکس عدالتی کارروائی کو متاثر کرنے کا دھمکی آمیز حربہ لگتا ہے۔ خط میں جسٹس بابر ستار نے لکھا ہے، ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ آڈیو لیکس کیس میں خفیہ اور تحقیقاتی اداروں کو عدالت نے نوٹس کیے۔ متعلقہ وزارتیں، ریگولیٹری باڈیز، ISI، IB، FIA کو نوٹس کیے۔
عدالت نے پی ٹی اے پیمرا کو بھی نوٹس کیے تھے. جسٹس بابر ستار نے یہ خط لکھا ہے چیف جسٹس عامر فاروق کو, اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ کہا گیا ہے انہیں کہ آڈیو لیکس کیس میں انہیں یہ پیغام دیا گیا کہ پیچھے ہٹ جائیں. ذرائع کے مطابق اس خط میں جسٹس بابر ستار نے یہ کہا ہے کہ انہیں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ آفیشل کا پیغام ملا ہے کہ پیچھے ہٹ جائیں. جسٹس بابر ستار خط میں یہ لکھتے ہیں کہ مجھے پیغام دیا گیا کہ سرویلنس کے طریقہ کار کی اسکروٹنی سے پیچھے ہٹ جاؤ. میں نے ایسے دھمکی آمیز حربے پر کوئی توجہ نہیں دی ہے. میں نے یہ نہیں سمجھا کہ ایسے پیغامات سے انصاف کے عمل کو کافی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے. پی ٹی اے سے متعلقہ مقدمات بدنیتی پر مبنی مہم کا فوکس عدالتی کارروائی کو متاثر کرنے کا دھمکی آمیز حربہ لگتا ہے. خط میں بابر ستار نے یہ بھی لکھا کہ آڈیو لیکس کیس میں خفیہ اور تحقیقاتی اداروں کو عدالت نے نوٹس کیے. متعلقہ وزارتیں, ریگولیٹری باڈیز, آئی ایس آئی, آئی بی, ایف آئی اے کو نوٹس کیے گئے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان کہتے ہیں کہ ہم سب کو اپنی غلطیاں ماننا پڑیں گی. بانی پی ٹی آئی کو آزاد خارجہ پالیسی بنانے کی سزا دی جا رہی ہے. اسی جرم میں بانی پی ٹی آئی جیل میں پڑے ہیں. قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے علی محمد خان کا کہنا تھا کہ کوئی بروکر یا ڈیلر نہیں جو ہم سیاسی جماعتوں کو آپس میں بٹھائے. اسپیکر کی کرسی کو کہتا ہوں کہ وہ شروعات کرائیں. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ٹھیک ہونا ہے تو پھر ہم لوگوں نے فیصلے کرنے. ہمیں کوئی بروکر, کوئی ڈیلر, کوئی شخص ہمیں نہیں چاہیے جو ہم آپس میں بٹھائے. جب ہم اپنی لڑائی یہاں سے باہر لے کے جائیں گے پھر سپریم کورٹ بھی عمل میں آئے گی اور پھر برنڈی اور اپر اور بہت سی جگہ اور عمل میں آئیں گی. میری آپ سے درخواست ہے اسپیکر کی کرسی انیشیٹو لے. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری ہے. نمائندہ جیو نیوز ایاز اکبر یوسفزئی نے ہمیں جوائن کیا ہے. ایاز بتائیے اجلاس میں کن اہم معاملات پر تبادلہ خیال ہوگا؟ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس سے شروع ہو چکا ہے. ایک تو اس اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی معاشی صورتحال پر جو ہے تبادلہ خیال کیا جائے گا, اور ساتھ ساتھ جو آزاد کشمیر کی اس وقت کی صورتحال ہے جو کل میٹنگ کے بعد وزیر اعظم نے 23 ارب روپے کی ریلیز کی ہے, اس کے بعد کی سچویشن کیا ہے, ابھی تک وہاں پر حالات معمول میں نہیں آ رہے. اس حوالے سے کابینہ کو اعتماد میں لیا جائے گا. ساتھ ساتھ آئی ایم ایف سے جو نئے پروگرام کے لیے مذاکرات ہوں گے اس پر بھی وزیر خزانہ جو ہے وہ کابینہ کو اعتماد میں لے رہے ہیں. آج ساتھ ساتھ پاور سیکٹر کے لیے بجٹ سے قبل 127 ارب روپے جو ہے وہ جاری کرنے کی منظوری بھی متوقع ہے, اور آزاد کشمیر کے لیے مزید 55 ارب روپے جاری کرنے کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے بھی منظوری کا امکان ہے. اور آزاد کشمیر کی یہ رقم پاور ٹیرف اس کے ساتھ ساتھ جو بقایا جات ہیں اس کی مد میں ہوں گی, اور اس میں ساتھ ساتھ جو پاسکو گندم کی خریداری کا جو ہدف ہے اس کو بھی بڑھانے کے حوالے سے آج کوئی اہم فیصلہ ہوگا. جی بہت شکریہ ایاز یوسفزئی, آپ نے ڈیٹیلز دی. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کل خواجہ آصف نے ان کے خاندان کے خلاف غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کیے. عمر ایوب نے کہا کہ خواجہ آصف کو ان کے دادا کے بھائی نے سفارش کر کے بینک میں بھرتی کرایا تھا. وہ سخت الیکشن لڑ کر آئے ہوں اور خواجہ آصف ریحانہ ڈار سے ہار کر فارم 47 پر آئے ہیں. وہاں پہ جو انہوں نے پرسنل باتیں کی وہ انوارنٹڈ تھی. جناب اسپیکر, آپ کا نام نہیں لیا. نہیں سر, میری فیملی کا, میرے دادا کا نام لیا اور غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کیے. نمبر 1. نمبر 2, میں ہسٹری آپ کو سیٹ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے شاید تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا کیونکہ ان کو میرے دادا کے بھائی سردار بہادر خان صاحب نے سفارشی یو بی ایل میں بھرتی کرایا تھا, تو لہٰذا وہ کمزور تھے مطالعے میں. اس لیے سر میں جناب اسپیکر, انہوں نے میری پارٹیز کے حوالے سے کی. میں یہاں پہ ہاؤس میں آیا ہوں عوام کی ووٹوں کے ساتھ بڑے سخت الیکشنز کے بعد. خواجہ آصف صاحب جو بھونترا گئے تھے یہ فارم 47 کی وجہ سے ریحانہ ڈار صاحبہ سے انہوں نے جناب اسپیکر شکست کھائی ہے, اس لیے وہ بھونترا گئے تھے. اور تیسری بات جناب اسپیکر, ریحانہ ڈار صاحب نے جو شکست دی ہے اسے بھونترائے ہوئے ہیں. خواجہ صفدر صاحب اسی ہاؤس پہ مجلس شورا میں جناب اسپیکر وہ یہاں پہ جنرل صاحب کے اسپیکر رہ چکے ہیں. رہنما ایم کیو ایم فاروق ستار کہتے ہیں کہ سندھ میں گزشتہ 15 سال میں کرپٹ ترین دور رہا. نوجوانوں کے حقوق سلب ہوئے, صوبے میں جعلی ڈومیسائل پر نوکریاں دی گئیں. قومی اسمبلی میں انہوں نے اظہار خیال کیا. کیا کہا دیکھیے. صوبے کی گورننس ٹھیک نہیں ہوگی
गुज़िश्ता 15 सालों में वहाँ एक बदतरीन हुक्मरानी और एक करप्ट तरीन हुक्मरानी का दौरा रहा। वहाँ जिस तरह नौजवानों के हुकूक सल्ब हुए, जिस तरह जाली डोमिसाइल पे नौकरियां दी गईं, कोटा सिस्टम जो कि गैर आईनी है, 2013 में अपनी मौत आप मर गया, आईन में कहीं पर उसकी गुंजाइश नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी धड़ल्ले के साथ अगर वहाँ इश्तिहारात आते हैं अखबारात में या वेबसाइट पर, तो उसमें यही लिखा होता है कि सिंध दही और सिंध शहरी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 9 मिलियन लोगों तक उसका दायरा वसी हो गया, उसके बावजूद भी 2.5 करोड़ लोग पूरे मुल्क में गुर्बत की लकीर से नीचे गए हैं।